یہ سب رسول ہیں، بزرگی دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے بعض کے ان میں سے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے اور تائید کی اس کی روح القدس سے، اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس روشن دلیلیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو راہ خدا میں اس مال میں سے جو ہم نے دیا تم کو، پیشتر اس کی کہ آ جائے وہ دن کہ نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں، اور نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا، نہ آتی ہے اسے اونگ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے۔ گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے ان کی حفاظت، اور وہ اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ دین میں زبردستی نہیں، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، پر جو نہ مانے شیطان کو اور ایمان لائے اللہ پر، سو اس نے پکڑ لی ہے دستاویز مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب سننے جاننے والا ہے۔ اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے اور روشنی کی طرف، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخی، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے حکومت؟ جب کہا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو لے آ اس کو مغرب سے، تو بھونچکا گیا، اور وہ کافر، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یا جیسا کہ وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے میرے پیچھے؟ پھر اسے موت دے دی اللہ نے 100 سال تک، پھر دوبارہ زندہ کر دیا اسے، تب پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ وہ بولا میں رہا 1 دن یا کچھ حصہ دن کا۔ فرمایا بلکہ تو ٹھہرا 100 برس، بس دیکھ اپنا کھانا اور پینا، اور وہ ہرگز نہیں سڑا، اور نگاہ ڈال اپنے گدھے کی طرف، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نمونہ لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم انہیں اٹھا کر جو مار دیتے ہیں پھر ان کو پہناتے ہیں گوشت۔ بس جب خوب ظاہر ہو گیا اس پر تو بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے رب مجھے دکھا دے تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر ملا لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ، پھر بلا ان کو، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑ کر، اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال راہ میں اللہ کی، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے جس سے 7 بالیں، ہر بال میں ہوں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال راہ میں اللہ کی، پھر نہیں جتلاتے بعد خرچ کرنے کے احسان، اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے ہاں، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات اچھی اور درگزر کرنا بہتر ایسے صدقے سے جس کے بعد ہو ایذا رسانی، اور اللہ بے نیاز ہے حلم والا۔ اے ایمان والو، نہ ضائع کرو اپنے صدقے احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے سے اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر جس پہ پڑی ہو گرد، پھر برس جائے اس پر زور کا می، اور کر جائے اس کو بالکل صاف، نہیں حاصل کر سکتے وہ کچھ ثواب اس کا جو نہیں کیا، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم کفار کو۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور ثابت کر کے اپنے دلوں کو، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے اونچی زمین پر، برس گیا اس پر زور کا می تو وہ باغ پھل لایا 2 چند، اور اگر نہ بھی پڑے اس پر زور کا می تو پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے یہ کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، کہ یہ بہہ رہی ہو اس کے نیچے نہریں،
اس کو میسر ہو، اس میں ہر قسم کے میوے، اور آ گیا ہو اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور، پھر آ پڑے اس پر ایک بگولا جس میں آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سوچو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو راہ حق میں پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور ان میں سے جو پیدا کی تو ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ قصد کرو ردی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود اسے کبھی نہ لو، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اس میں، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کے لائق ہے۔ شیطان ہی تمہیں دھمکی دیتا ہے محتاجی کی، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑا وسعت والا جاننے والا ہے۔ دیتا ہے دانائی جسے چاہے، اور جسے دی جائے دانائی اسے دی گئی بھلائی بہت، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یا مانو تم کوئی نظر، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کر کے دو خیرات تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور دے دو محتاجوں کو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور یہ دور کرے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی راہ پر لانا، لیکن اللہ ہی راہ پر لاتا ہے جسے چاہے۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال، وہ اپنے ہی لیے کرتے ہو، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال، وہ پورا دے دیا جائے گا تم کو، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خیرات ان محتاجوں کے لیے ہے جو روکے جائیں، اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے، ملک میں سمجھتا ہے انہیں ناواقف مالدار۔ سوال سے بچنے کی وجہ سے تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے چہروں سے، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال سے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔